اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 248 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الحج کی آیت نمبر 62 سے لے کر 78 آن ورڈز اینڈ تک کی آیات کا ترجمہ۔ آج الحمدللہ ہماری سورۃ الحج اور پارہ نمبر 17 کمپلیٹ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک جس کو یہ پوج رہے ہیں، جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ باطل ہے، وہ حقیقی نہیں ہے، حقیقی صرف ایک اللہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا؟ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، تو خشک زمین اس پانی کی وجہ سے سرسبز ہو جاتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبردار ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے اور وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی جس کو ہم نے اپنے حکم کے تحت چلایا اور اس کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور آسمان کو ہم نے تھام رکھا ہے کہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے۔ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ رکا ہوا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ مہربانی فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اور پھر وہی اللہ تمہیں موت بھی دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے اپنے رب کا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ، قربانی کا طریقہ ان کے لیے مقرر فرما دیا کہ وہ اس کے مطابق عبادت کریں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، پس لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ آپس میں جھگڑا کریں۔ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے جائیے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ اپنے رب کی طرف سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان قیامت والے دن ان امور کے بارے میں جن میں تم جھگڑا کرتے ہو دنیا میں۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ جو پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کی، ان ہستیوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔
کہ یہ بھی ان ہستیوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود ٹھہرایا ہوا ہے انہوں نے. وما لیس لہم بہ علم، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے. وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری روشن آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، تو تم دیکھو گے کہ ناگواری کے آثار ان لوگوں کے چہروں پہ جو کہ قرآن کی آیات کو ماننا نہیں چاہتے. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور یوں لگے گا کہ وہ جھپٹ پڑیں گے ان لوگوں پر جو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں. قل افانبئکم بشر من ذالکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ کیا اس سے بھی زیادہ ناگوار چیز نہ تمہیں بتا دوں. النار، وہ ہے دوزخ کی آگ، دوزخ کا عذاب. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. وعدہ الذین کفروا، یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بات نہیں ماننا چاہتے، جو بات ماننے سے انکار کرتے ہیں. وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو بات ماننے سے انکار کرتے ہیں. یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تمہیں، پس اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں، چاہے معبود سمجھ کر یا غیر معبود سمجھ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگر سب کے سب جمع ہو جائیں. وَإِن يُسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس مکھی سے وہ چھینی ہوئی چیز بھی نہیں چھڑوا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کتنے ہی کمزور ہیں جو ان کو پکار رہے ہیں اور ان سے طلب کر رہے ہیں، اور کتنے ہی کمزور ہیں جن سے طلب کیا جا رہا ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ جاننی چاہیے تھی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور غالب ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی ہے جو چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی پیغمبر اور لوگوں میں سے بھی پیغمبر. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمام امور کو، تمام کاموں کو. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع کرو اور اسی کے سامنے سجدہ کرو. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اسی کی عبادت کرو اپنے رب کی. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو، بہترین کام کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اسی نے تمہیں چن لیا ہے، اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ ہے تمہارا باپ ابراہیم کی ملت جس کی تم نے پیروی کرنی ہے، جو تمہارے رب کے محبوب ترین پیغمبر تھے. ہوا سماکم المسلمین، اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر تھے انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تاکہ یہ رسول تم پر گواہ بن جائیں.
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور تم پوری انسانیت کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر وہی تمہارا پشت پناہ ہے، وہی تمہارا حقیقی دوست ہے، تو کیا ہی بہتر دوست ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔